آئیے ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جو ہم سب کا مشترکہ ہے، ایک ایسا تجربہ جو زندگی کی اصل حقیقت کو بالکل ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر سوچئے، کیا ہو اگر آج کی رات، بس یہی رات، ہماری آخری رات ہو؟ اگر یہ آنکھیں بند ہوں اور پھر کبھی نہ کھلیں۔ اس ایک لمحے کا تصور کریں جب ساری دولت، ساری شہرت اور یہ دنیا کے سارے رشتے سب بے معنی ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ تو پھر آخر وہ کیا چیز ہے جو باقی رہ جاتی ہے؟ وہ کیا ہے جسے یاد رکھا جاتا ہے؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیں، آخری سانس صرف ایک خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ایک بیداری ہے، ایک ایسی بیداری جب ہر سچائی سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ایک بہت گہری بات ہے، انسان سویا ہوا ہے، جب مرتا ہے تب جاگتا ہے۔ مطلب یہ زندگی ایک خواب جیسی ہے، اور موت وہ لمحہ ہے جب ہم اصل حقیقت میں آنکھ کھولتے ہیں۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اس اندرونی کشمکش کی، اس پچھتاوے کی جو بہت سے لوگ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایمان اور عمل کے درمیان ایک خلا کی کہانی ہے۔ ہم سب اپنی روحانی ذمہ داریوں کو ٹالتے رہتے ہیں، ہے نا؟ وہی جانے پہچانے بہانے، بس کل سے نماز پکی، یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر سکون سے عبادت کروں گا، ابھی تو وقت ہی نہیں ملتا۔ اور یہ ٹال مٹول دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کرتی ہے۔ اور پھر رات کی خاموشی میں جب انسان بالکل اکیلا ہوتا ہے تو دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، ایک ایسی اداسی جسے ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر وہ تکلیف دہ چکر شروع ہو جاتا ہے توبہ کرنے کا، اور پھر سے اسی غلطی کی طرف لوٹ جانے کا۔ دل سے آواز آتی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں پھر وہی کر بیٹھتا ہوں۔ یہاں ایک موازنہ ہے، ہمارا ایمان اور موت کی حقیقت، نماز کبھی کبھی، دعا صرف مشکل وقت میں، اللہ کی یاد جب دل ٹوٹا ہو، لیکن دوسری طرف موت، وہ تو یقینی ہے، بن بلائے آتی ہے اور حتمی ہے۔ اس بات کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے آئیے ایک کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی اس اچانک آ جانے والے لمحے کو بالکل واضح کر دے گی۔ تو یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو ساری زندگی یہی سوچتا رہا کہ توبہ تو بڑھاپے میں کر لوں گا، ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ لیکن پھر آخری سانس آ گئی، بغیر کسی وارننگ کے، اچانک زبان خاموش ہو گئی اور کچھ کہنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ اس کا بیٹا اس کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، ابا جان، آپ مجھے پہچان رہے ہیں؟ یہ سوال اس بات کی نشانی تھا کہ اب اس کا دنیا سے رشتہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس لمحے جب وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں صرف ایک چیز تھی، ایک خاموش، شدید اور بے پناہ خوف۔ اب صرف اس کی روح کی حالت تھی جو نظر آ رہی تھی۔ اور اس وقت اسے کیا یاد آیا؟ وہ نمازیں جو اس نے چھوڑ دیں، وہ توبہ جسے وہ ٹالتا رہا، اور وہ گناہ جو اس نے چھپ کر کیے تھے، بس یہی پچھتاوے اس کے سامنے تھے۔ لیکن کیا اس خوف کے بعد بھی کوئی امید باقی ہے؟ بالکل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کتنا وسیع ہے۔ قرآن کی آیت ہے، میرا رب کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہر ناامیدی کو ختم کر دیتا ہے۔ چاہے کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، آخری سانس سے پہلے کی گئی ایک سچی توبہ سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے گا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس آخری لمحے کے آنے سے پہلے پلٹیں گے؟ یہ فیصلہ، یہ انتخاب ہمارا اپنا ہے۔ تو اس راستے پر پہلا قدم کیسے اٹھایا جائے؟ چلیں 3 بہت آسان قدموں پر بات کرتے ہیں جو ہمیں سکون کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ واپسی کا راستہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ پہلا قدم، نماز سے دوبارہ جڑ جائیں، بھلے ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، شروع تو کریں۔ دوسرا، روزانہ صرف 1 منٹ نکال کر استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ دل کا زنگ صاف کرتا ہے۔ اور تیسرا، یہ چھوٹی سی دعا ہمیشہ پڑھیں، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور آخر میں بس یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس آخری لمحے میں نہ کوئی لائکس ہوں گے، نہ کوئی فالوورز، وہاں صرف روح ہوگی اور اس کا رب ہوگا۔